بس شائستہ اور سنجیدہ انداز میں بیٹھ جائیں. اگر کوئی نعرہ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اس سے کہوں گا کہ وہ خاموش بیٹھے گا. زور سے داد و تحسین دینے کی للک اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اس چراغ کی لو کو بھی اپنے آپ سنبھال کے رکھیے گا. اس کی روشنی کی ضرورت بعد میں پڑے گی. میں ایک سیدھی سادی سوچ کا اور ثقیل الفاظ و تراکیب سے اجتناب کرنے والا ایک ہلکا سا ذاکر ہوں. تقریر وغیرہ کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، لیکن 30 سال ہو گئے عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. مجھے لگتا ہے کہ بھیڑ شاید کچھ زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بے چینی کے اسباب جو ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ تقریباً 200 کلومیٹر دور سے چل کر کے آئے ہوئے. مائک والے بھائی صاحب، آپ اس میں جو ایکو ہے اس کو بند کر دیں. آپ ایک کام کریں، دوسرا کام بتاؤں گا، یہ کام کر لیں گے تب. ایکو اس کا بالکل بند کر دیں آپ. ٹھیک ہے، اب اس کی آواز بڑھائیں. آپ اس کی آواز بڑھائیں. آواز جی، میں نے آپ کے زبان میں بات کی، اس مائک کی آواز بڑھا دیں. آپ جتنے کیمپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری آواز اور تھوڑی بڑھائیں بھائی جان. تو اچھا مائک ہے کیونکہ دور تک آوازیں پہنچانا بھی بڑا کام ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. نہیں، ایکو نہ رکھیے گا، اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا. بیٹھ گئے بھائی جان؟ بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا کر رہے ہو تم؟ بیٹھ جائیں. بیٹھے. یہ سب تو چلتا رہتا ہے. ہم لوگ تو اپنے دشمنوں کے بارے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہوئے. تو آپ لوگوں سے تو ایسی کوئی خاص دقت مجھے ہے نہیں، میرا مزاج ہے. بھائی جان اس کی آواز یہی رکھیے گا. ٹھیک ہے، جیسے بھی ہے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. بیٹھ گئے بھائی جان. تھوڑی سی بات سن لیں. میں آپ کے سامنے موجود ہوں. قائد سرفروشاں حضرت علامہ شاہ مفتی سلمان اظہری شاہ صاحب قبلہ آ چکے ہیں. اگر یہ اعلان آپ تک پہنچ رہا ہے تو کم سے کم ایک آدمی ہی صحیح سبحان اللہ کہہ دے. اللہ نے بڑی وسعتیں، بڑا ہی مبارک ان کو لب و لہجہ عطا کیا ہے. اس کا ایکو بند رکھنا بیٹا، ایکو اس کا بند کرنا. ٹھیک ہے بھئی، آپ لوگ اپنی آواز کم کر دیں. ایک شعر نعت کا پڑھتا ہوں. جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں. جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں. وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں. وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں. اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں. حضور سرکار بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کی نعت کے مصروں کو تضمین کی صورت میں آپ کی سماعتوں کے میز پہ رکھا بھائی سیف رضا صاحب نے. اس کے بعد مبارک حسین کو تو وہ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہیں لفظ مبارک بولنے کا شعور نہیں آیا ہے. اللہ ان کی آوازوں کو وسعت عطا فرمائے. اور بہت ہی میٹھا لہجہ بھائی عبد الوکیل مبارک پور سما چھپرا موجود ہیں. یعنی 3 آوازیں ہیں جن کا تعلق 3 صوبے سے ہے، 3 خطیب ہیں جن کا تعلق 3 الگ الگ صوبے سے ہے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. بیٹھے رہیں. تھوڑی سی بات کرتا ہوں، بیٹھ جائیں ورنہ کچھ دنوں کے بعد تو بیٹھنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. آپ آج بول لیں، دل کہے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیں. بعد میں اس کے لیے بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا. دنیا تمہیں اس موڑ پہ لائے گی ایک دن، ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کی محفلوں کی جس طریقے سے ہم بے ادبی کر رہے ہیں نا، وہ صحیح کہا. ممبر سے لے کر کے مجالس تک وہی کیفیت ہے. میں علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، ان کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. لیکن جب ممبر کے آداب جب میں دیکھتا ہوں کہ ملحوظ خاطر نہیں رکھے گئے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ وہ قوم ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علم غیب رکھتے ہیں. وہی قوم حضور ہی کی موجودگی میں اپنے سارے ذہنی آسائش کا سامان حضور کی مجلس میں وہ سجا کے بیٹھ جاتی ہے. جب حضور پر کوئی درود پڑھتا ہے تو یہ فیس بک میں بزی ہوتا ہے. حضور کی نعتیں ہوتی ہیں تو اپنے کام میں یہ شیاطین اور شر اور نفس کے حصار میں ہوتا ہے.
معلوم ہے آپ کو، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی آنے والے دنوں میں بد سے بدتر ہونے جا رہی ہے۔ ابھی تو آوازیں کم کرائی گئی ہیں، مساجد سے مینار اتار لیے جائیں گے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت بھی نظر نہیں آئے گی، آپ کی ماں بہنوں کے حجاب پر آگ لگا دی جائے گی، قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے معاذ اللہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں جینا نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کہو تو یہاں سے چل کے بغداد شریف حضور غوث پاک کی جعلی شریف پکڑ کے بتا دیں۔ میں الہ آباد میں تھا، 2 سال پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ایک دوست کا فون آیا تو رونے لگا ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، آصف بھائی میں نے 2-3 دن پہلے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ بڑے کرم کی بات ہے، حضور نظر آ گئے، حضور نے تجھ پر کرم کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آصف بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا حضور کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے اشک باری ظاہر تھی، آپ کی جو ریش مبارکہ ہے زقن شریف کے قریب داڑھی شریف یہ آنسوؤں سے تر تھی، تو میں حضور کی نالین پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سرکار مجھے معاف کر دیں، میری خطا کو معاف کر دیں، میری ماں میرے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں، میری سستی تساہلی کو معاف کر دیں، آپ اگر مجھ سے ناراض ہیں تو سرکار معاف فرما دیں، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے رو کر کے فرمایا تھا میرے رونے کا سبب یہ ہے میری امت مجھے یاد نہیں کرتی، میری امت مجھے بھول چکی ہے، میری امت اس وقت زمین پر میری بارگاہ میں درود خواں کی حیثیت سے حاضر نہیں ہوتی۔ روزانہ میری امت کے برے کارناموں کی فہرست فرشتے میرے سامنے لے کے آتے۔ ذرا سوچیں، جس ایک دادا کے 33 پوتے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مقصد کہ عرریہ کی زمین تک دین مصطفیٰ پہنچ جائے، آج اس حسین کے نام پہ صرف ہم کبھی طلب کے سبحان اللہ کہنے کے بعد کہتے ہیں، ورنہ ہمیں ان کے آرٹیکل ان کے قانون کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ آج ہندوستان کی جیلوں میں جو چاہتا ہے آپ کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، جو چاہتا ہے آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ آپ کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے۔ اس مشکل مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کی کانفرنس میں، اگر میرا کوئی ہندو مذہب کا بھائی بھی یہاں پر آیا ہو تو میں اس سے گزارش کروں گا بیٹھو، حضور سب کے لیے حضور ہے اور وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ آج میں تھوڑی دیر کی گفتگو میں بتاؤں گا کہ آپ کی مزید مستقبل میں ہندوستان میں ذمہ داری کیا ہے۔ آپ تو بہار اور جھارکھنڈ میں رہ کے چنئی اور دلی اور ممبئی چلے جاتے ہو، گھر میں ایک بوڑھی ماں آپ کی محبتوں کے لباس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے روتی ہے، آپ اس سے بات بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے محلے کا امام قلیل تنخواہوں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، آپ اس کی خبر بھی نہیں لیتے ہو۔ آپ کے علاقے میں مدارس اور مکاتب کی کیفیت کیا ہے؟ لیکن آپ ہیں کہ ہڈیاں کھا کے دوسروں کے دروازوں پر گوشت کی تصویریں لگا کے مسکراتے ہیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو شیر مال آپ اپنی انگلیوں میں لپیٹ کے سیلفی لے کر کے آپ گالیاں دیتے ہیں۔ چاول کے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں ڈھیلے، اس کو ہمارے جوتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے، ہم کھانے کی ڈش کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں آج تھوڑی سی بات کروں گا کہ آخر یہ مزاج تبدیل کیسے ہوا؟ وہ قوم جس کو راہ راست پر لوگوں کو لانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، آج وہ قوم خود راہ راست سے بھٹک کیسے گئی؟ نہ کوئی زور سے بولے گا، نہ کوئی نعرہ لگائے گا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان بزرگوں کی 1-1 روپے کی گاڑی کمائی بھیک کے طریقے سے مانگتے ہوئے میں نے تصور میں دیکھا ہے، تب کہیں جا کے حضور کی مجلس سجی ہے۔ اس میں لاکھوں روپے صرف علماء کرام نے اپنے سفر کے صحبتوں کو جو ہے کامل مکمل کرنے کے لیے خرچ کیا ہے، تب یہ حضور کی مجلس سجی ہے۔ آپ اسے عمر شریف کے ڈرامے کا اسٹیج نہ سمجھیں، آپ بیٹھیں ادب اور احترام کے ساتھ۔ آخر بات کیا ہے؟ آج دنیا میں سب سے زیادہ ہم پریشان، مشرقی ترکمانستان پر چائنا نے حملہ کیا ہے اور وہاں کی حالت دیگرگوں ہے۔ سوڈان پر وہاں کے بنام مسلمان لوگوں نے حملہ کیا، ان کی حالت دیگرگوں ہے۔ فلسطین کا رم اللہ، غازہ، خان یونس لٹ گیا، برباد ہو گیا، ہمیں شعور تک نہیں ہے صاحبو، ہماری باری ہے۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس میں اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور دہلی کی حکومتوں کا قصور کیا ہے؟ اگر ہم نے قصور نہ کیا ہوتا تو یہ سزائیں بن کے ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ یہ ہماری خامیاں ہیں جو ان کی تصویریں آج آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حکمران کی صورت میں۔ میں سنجیدگی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ قرآن شریف میں ایک آیت کریمہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے معنی ماحصل نچوڑ ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اونچی بولے کون سا ہے؟ اور کوئی بول سکتا ہے؟
ہاتھ اٹھا کے بولیں کون سا دین ہے؟ اسلام. کون سا اسلام؟ وہ جس نے آپ کو قربانی میں گوشت کھانے کی دعوت دی ہے، جس نے اپنے گاؤں کے بزرگوں کی لاٹھیاں مسجد سے غائب کر کے ان کی نماز کی شاہراہ کو مذاق بنا دیا، جس نے اپنے بزرگوں پر پتھر مارا، جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے کے لوٹے غائب کر دیے. بتائیں آپ. سادات کی توہین کی گئی، ناصبیت ہمارے سرشت میں داخل ہے، خارجیت ہماری علامت بن گئی ہے. بتائیں. مکتب اجڑ رہا ہے، اجڑنے دیجئے، لیکن میرے گھر کی در و دیوار کی خوشبو میں کہیں سے کمی نہ آئے. ہمیں برانڈ جوتے چپل چاہیے، اور مدرسے کا ایک طالب علم ننگے پیر میرے سامنے کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دیجئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سا اسلام؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے بے شک میرے نزدیک، یعنی عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو. کوئی اور بول سکتا ہے؟ یہ 2-3 بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سمجھیے گا. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو کون سا اسلام؟ ماضی قریب میں مستشرقین یورپ کی میٹنگ ہوئی تھی لندن میں. وہاں پر دنیا کے 200 سے زیادہ لوگوں کا دماغ تنہا پانے والا پروفیسر جارج برنارڈ شاہ بلایا گیا تھا. اس سیمینار کا ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، امن اور شانتی کیسے قائم ہو. تو بڑے بڑے پروفیسر جو یہودی تھے، عیسائی تھے، سیکولرزم تھے، بودھزم تھے، جینزم تھے، لادینیت کے شکار تھے، شجر پرست تھے اور جبل پرست تھے، ارض پرست تھے اور فلک پرست تھے، اور زمین کو خدا، آسمان کو خدا کہتے تھے، وہ سب بلائے گئے تھے. اور کیمپس بھرا ہوا تھا، آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا تھا، اور بڑے بڑے دماغ والے لوگ وہاں پہ بلائے گئے تھے. اور ٹاپک یہ تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. ادھر دیکھیں بھائی جان صاحب، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. جب سب سے آخر میں جارج برنارڈ شاہ کا نمبر آیا، یہ نام یاد رکھنا، جارج برنارڈ شاہ کا، جیسے بیٹھا ٹیبل پر اور اس نے کہا کہ اب مجھے بولنا ہے. ٹاپک بولے دنیا میں سکون کیسے قائم ہو. تو اس نے کہا 1 کپ چائے لے کے آؤ. پروفیسر جارج برنارڈ شاہ کے لیے 1 کپ چائے لائے گی، اور جیسے اس کے ٹیبل پر خادم نے، نوکر نے چائے رکھی تو اس نے کہا یہ چائے گرم ہے؟ اس نے کہا جی سر. کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟